CAT क्या होता है? CAT डॉगी। हमारा निज़ाम हमारा वक़्त, हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2025 एक ऐसा साल जिसमें टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है। दुनिया का हर मुल्क हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो जंग हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो या जॉब्स हो। हर चीज़ में एक दूसरे का मुकाबला कर रही है और आगे निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसकी 40% से भी ज़्यादा आबादी अब तक पढ़ना लिखना तक नहीं जानती। मैं बात कर रहा हूँ 1947 में आज़ाद होने वाले मुल्क पाकिस्तान की। एशियन कॉन्टिनेंट में मौजूद इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। ये नंबर सुनने में तो बहुत ज़्यादा है और सच भी है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, मगर सिर्फ ज़्यादा आबादी होना काफ़ी नहीं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। 25 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की लिटरेसी रेट है 7%, यानी 40% के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अगर हम इस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कुल आबादी में से तकरीबन 9 करोड़ के बराबर बनता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि वियतनाम जैसे ममालिक की कुल आबादी के तकरीबन बराबर होता है। आखिर क्या वजह है दोस्तों कि इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी आबादी तालीम जैसे इंतहाई अहम सहूलत से महरूम है? क्या हमारा निज़ाम ख़राब है? क्या हमारी हुकूमत हमें इस सहूलत से महरूम रख रही है? या हम खुद अपने हाथों अपने कल को ख़राब कर रहे हैं? अगर आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट के पेरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा निज़ाम हमारा वक़्त, हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि जो गफलत और झूठ की पट्टी हमारे आंखों पर बंधी हुई है उसको हटा सके। ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है एजुकेशन। जिस मुल्क में ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उस मुल्क में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होगी। आसान अल्फाजों में कहा जाए तो जितना तालीम को अहमियत दिया जाएगा उतना ही कामयाबी हासिल होगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह तालीम को अहमियत दिया जाए कि वो हमें कामयाब करे। इसका सिंपल जवाब है अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा तादाद में बनाए जाए जिनमें अच्छी तालीम और फैसिलिटीज़ मिल सके। इसके अलावा बहुत ही काबिल और तजुर्बाकार टीचर्स को जॉब दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत मिल सके। और सबसे अहम बात, यहाँ एक गरीब का बच्चा भी वही तालीम और तरबियत हासिल कर सके जो एक अमीर का बच्चा हासिल करता हो। इसको आप बेसिक नीड्स ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं, जो हर एक मुल्क में होना ज़रूरी है और बहुत सारे ममालिक में मौजूद भी है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ बेसिक नीड्स ऑफ एजुकेशन ना के बराबर है। पाकिस्तान में इस वक्त 1,30,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें 90% गवर्नमेंट और बाकी 10% प्राइवेट है। अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो हमारे मुल्क में इस वक्त 1700 के करीब कॉलेजेस मौजूद हैं, जिनमें 90% गवर्नमेंट और बाकी 10% प्राइवेट है। और रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमारे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें 60% गवर्नमेंट और बाकी के 40% प्राइवेट है। अब हम यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को अलग अलग करके बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा मसाले हैं जिनको अलग अलग करके हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर्स के मसलों को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स के हालात बहुत ख़राब हैं हमारे मुल्क। पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें इनमें मौजूद सहूलतें जैसे IT लैब्स और लेबॉर्ट्रीज़ की, तो वो बहुत ही कम है। हालात इस हद तक ख़राब है कि एक सेटअप पर 5 से 6 स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है और कई कई स्कूल्स और कॉलेजेस में तो कंप्यूटर सिर्फ किताबों में मौजूद है, प्रोग्रामिंग करना तो दूर की बात। रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल की, तो उनके लिए सामान ही मौजूद नहीं। अगर हम बात करें टीचर रेशो स्टूडेंट की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल में ये है 1:60, यानी कि एक टीचर एक क्लास में 60 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। लेकिन हम इंटरनेशनली देखें तो ये रेशो बनता है 1:20 से लेकर 1:25 तक। मतलब कि एक टीचर एक वक्त में 20 से 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक टीचर हर बच्चे पर बराबर तवज्जो दे सकता है, लेकिन जब ये रेशो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि टीचर हर एक स्टूडेंट पर बराबर तवज्जो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में स्टूडेंट के लिए मसले खड़े होते हैं। ये तो बहुत बड़े मसले हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर्स पर नज़र डालेंगे तो यहाँ छोटी मोटी सहूलतें जिनका होना लाजमी है मौजूद ही नहीं।
صاف پانی جسے اسٹوڈنٹ پی سکے اور منہ ہاتھ دھو سکے، واش رومس کی کمی، بیٹھنے کے لیے اچھی چیئرس نہیں، بجلی نہیں، صفائی کا نظام نہیں، اے سی تو دور کی بات، اچھے کوالٹی کے پنکھے تک موجود نہیں ہے۔ جب اتنے امپورٹنٹ جگہوں پر بجلی نہ ہوگی تو دوسرے جگہوں کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ اب بات آتی ہے پاکستان کے گورنمنٹ ٹیچرز کے معیار کی، ان کا معیار کیا ہے؟ ایسے ٹیچرز جن کو خود کچھ نہیں آتا، جنہوں نے شاید خود کبھی اسکولس اور کالجز کا منہ نہیں دیکھا، وہ گورنمنٹ کے ہزاروں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ سے لاکھوں تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ایک اچھی بات جو گورنمنٹ سیکٹرز میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایڈمیشن کے لیے یا تو بہت کم پیسے یا تو پیسے لیتے ہی نہیں۔ چلو یہ تو تھے گورنمنٹ سیکٹرز کے حالات جو بہت ہی خراب ہیں، جن کا حل کرنا ضروری ہے، اور ہماری حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پورا سال فری پڑھائی ہوتی ہے، لیکن مسئلے یہاں بھی ختم نہیں ہوتے۔ مفت تعلیم ہونے کی وجہ سے یہاں پر زیادہ تعداد میں بچے آتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اور یہاں پر سفارش بھی زیادہ چلتی ہے، جس کی وجہ سے ایک حقدار کو حق نہیں مل پاتا۔ چلو یہ تو بات ہو گئی گورنمنٹ سیکٹرز کی، جہاں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، لیکن اگر ہم بات کریں پرائیویٹ سیکٹرز کی تو وہاں حالات کافی حد تک بہتر ہے۔ جی بالکل، اگر ہم گورنمنٹ سیکٹرز کو پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیئر کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹرز کے حالات بہت بہتر ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں زیادہ تعداد اور اچھی سہولتوں کے ساتھ ساتھ آئی ٹی لیبس اور لیبارٹریز موجود ہیں۔ اور اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں تو ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹرز کے ٹیچر کچھ حد تک بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ٹیچر ریشو اسٹوڈنٹ کی تو یہاں بھی وہ ریشو کم از کم 150 ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے ذریعے اپنا ایک کاروبار کرتی ہیں، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر تعلیم کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکول کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ایک منتھ کی فیس تقریباً 5,000 کے برابر ہے، اور اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ فیس سال میں تقریباً 60,000 بنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف ایک سال تو نہیں پڑھائیں گے، ایک بچہ پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک تقریباً 13 سال پڑھتا ہے، اور کالج میں 2 سال پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں کم از کم 4 سال تک پڑھتا ہے، یعنی کہ آپ 7 لاکھ روپے سے زیادہ فیس اپنے بچے کی صرف میٹرک تک کی پڑھائی کے لیے پے کر رہے ہیں۔ اور اگر کالجز اور یونیورسٹیز کے فیس کو بھی ایڈ کیا جائے تو کتنی بڑی اماؤنٹ بنے گی آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود آپ کا بچہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ اکثر پیرنٹس تو یہی سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو فلانا اتنے بڑے اسکول میں پڑھا رہا ہوں تو اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، لیکن وہ غلط ہے۔ ابھی ہم نے جن مسائل کی بات کی وہ پاکستان کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کے الگ الگ مسائل تھے، لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ ایسے مسائل بھی موجود ہیں جو پورے پاکستان میں سیم ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹرز ہو یا پرائیویٹ سیکٹر، سب کے لیے ایک ہے۔ پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، نہ کہ تربیت حاصل کرنے کے لیے، جس کا اندازہ آپ معاشرے میں ہو رہے کرپشن سے لگا سکتے ہیں، جہاں ایک چھوٹے سے چوکیدار سے لے کر ایک بڑا افسر تک رشوت لیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیریئر کونسلنگ، ایک انتہائی حساس معاملہ جو بہت ہی اہم ہے۔ بیسیکلی کیریئر کونسلنگ کا کام اسٹوڈنٹس کو مختلف فیلڈز کے بارے میں آگاہی دینا ہوتا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس مختلف فیلڈز کے بارے میں جان سکے اور فیوچر میں ایسے فیلڈز کو جوائن کر سکے جن میں ان کا انٹرسٹ ہو۔ ہر ایک اسکولز اور کالجز میں کیریئر کونسلر کا ہونا ضروری ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں موجود بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر ایک کانسیپٹ موجود ہی نہیں، شاید کچھ گنے چنے اسکولز میں موجود ہو، اسی لیے بچے کچھ گنے چنے فیلڈز میں جاتے ہیں، جیسے آئی ٹی، میڈیکل یا انجینئرنگ وغیرہ۔ اگر ہم کیریئر کے فیصلوں کی بات کریں تو پاکستان میں زیادہ تر بچوں کے کیریئر کے فیصلے ان کے والدین کرتے ہیں۔ میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا، اور یہ بات بھی دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اسی لیے 2024 میں MD ٹیسٹ کے لیے تقریباً 2 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس نے اپلیکیشن بھری، لیکن اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو صرف 12,000 ہی موجود تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں کیریئر کونسلنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی فیلڈز موجود ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں آئی ٹی، میڈیکل اور انجینئرنگ کو چھوڑ کر، جیسے میرین بائیولوجی جو سمندری زندگی کے بارے میں ایک مکمل فیلڈ ہے، گیم ڈیولپمنٹ اینڈ گیم ڈیزائن جہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے گیم بنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں تو پاکستان اپنی جی ڈی پی کا صرف 1% حصہ اپنے ایجوکیشن سسٹم پر خرچ کرتا ہے۔ اسی کو جب ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم سے ہی الگ ہونے والا بنگلہ دیش اپنی جی ڈی پی کا 2% حصہ اپنے ایجوکیشن سسٹم پر خرچ کرتا ہے۔ سالوں سے پابندیوں میں رہنے کے باوجود ایران اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 3% حصہ اپنے ایجوکیشن پر خرچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے،
لیکن جب بات آتی ہے ایجوکیشن پر تو پاکستان کا رینک ہے دنیا کے 147 نمبر پر۔ پاکستان کا رینک 6 نمبر پر ہے ان 9 ممالک میں سے جن میں شدید ہیومن ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں اس مین پوائنٹ کی بات آتی ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ کیوں پاکستان کی اتنی بڑی آبادی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ بہت سے لوگ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لمبے ڈاکیومنٹری میں ہم نے اس مین پوائنٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کی، صرف مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی بڑی آبادی جو پڑھائی لکھائی سے محروم ہے وہ سارے پاکستان کے غریب طبقے کے لوگ ہیں، اور جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ یا تو ہائی کلاس یا مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں۔ جب پرائیویٹ سیکٹرز اتنے مہنگے ہوں گے اور گورنمنٹ سیکٹرز میں سفارش اور کرپشن ہوگی اور پڑھائی اچھی نہیں ہوگی تو ایک غریب کا بچہ جس کی عمر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی ہوگی، اس عمر میں یا تو مزدوری کرتا نظر آئے گا یا تو ہوٹل میں کام کرتا نظر آئے گا۔ اب ہم بات کریں گے کیسے اس ملک میں موجود ان مسائل کو ختم کیا جائے۔ ٹیچنگ رولز کو سخت کیا جائے، ان تمام ٹیچرز کو جاب سے ہٹایا جائے جو صرف میٹرک پاس کر کے ٹیچنگ کر رہے ہیں، اور ان کے جگہوں پر اچھے ٹیچرز اور قابل ٹیچرز کو بٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ حکومت تعلیم پر جی ڈی پی کا زیادہ پرسنٹیج خرچ کرے۔ رشوت اور سفارش کو ختم کیا جائے تاکہ حقدار کو اسے حق مل سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کی رائے میں ان مسائل کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کمنٹس میں بتائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔